الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ معزز علماء کرام، قابل قدر بھائیوں، دوستو، حق تعالی شانہ نے اس عالم کو بڑی محبت، بڑے پیار، بہت زیادہ لطف اور عنایت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس عالم کو بالخصوص عوالم متعددہ میں سے، متنوعہ میں سے عالم انسانی کو اشرف العوالم اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کا سرسری جائزہ بھی اگر لیا جائے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ بھی نہ جائیں، حالانکہ جانا چاہیے، تو پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی قیمتی مخلوق انسان ہے اور باطینی اعتبار سے بھی قیمتی مخلوق انسان ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی اس کی قیمتیں ہونے کو بتانے کے لیے قسموں کا اسلوب اختیار فرمایا گیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان سب قسموں کے کھانے کے بعد پھر اس کے ظاہر کے قیمتی ہونے کو بتلایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت فرمے میں، سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ فی احسن تقویم، تقویم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ صرف کلر کے ذریعے آدمی خوبصورت نہیں بنتا ہے۔ کلر تو بہت سی چیزوں کا سفید ہوتا ہے، گولڈن ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں آنکھوں میں جچتی نہیں ہیں۔ انسان کی جو بناوٹ اور اس کی ساخت و پرداخت ہے، اس کی جو ہیئت ہے، جس کو سادہ الفاظ میں بولیں گے اس کی جو فیٹنگ ہے، ناک، آنکھ اور اس کے آگے اور پیچھے کا پورا ڈھانچہ بڑا خوبصورت ہے۔ تھوڑی دیر تصور کر لو، تھوڑی دیر کے لیے، کہ اگر یہ ناک پیچھے چلی جائے تو آدمی کتنا بدنما لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ اگر یہ انگلیاں سب کے سب ایک جیسی ہوتی تو آدمی بہت برا لگتا، لیکن بیلنس کے ساتھ رکھا گیا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہری کمال کو بیان کرنے کے لیے بھی
قسموں کا سہارا لیا، اسلوب اختیار فرمایا، اور باطینی قیمت اور باطینی امپورٹنس کو بتانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کا اسلوب اختیار فرمایا۔ اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ جب قد پر لام داخل ہو جائے تو اس سے پہلے قسم کو مانا جاتا ہے۔ وہاں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہاں تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہاں قسمیں بالکل ظاہر میں ہیں، اور یہاں قسم کو چھپایا گیا۔ مفسرین نے بھی عجیب بات لکھی کہ وہاں ظاہری شکل و صورت کا بیان ہے تو قسموں کو بھی ظاہر کیا گیا، اور یہاں باطینی استعداد کا بیان ہے تو قسم کو بھی چھپا دیا گیا، اور واللہ کو مقدر مان کر آگے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم۔ اور اکرام کا تعلق باطینی صلاحیتوں پر ہوتا ہے، ظاہری صلاحیتوں پر نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کی عزت، اس کا رسپیکٹ، گجراتی میں کہیں گے اس کا سنمان کیا جاتا ہے اس کی اندرونی صلاحیتوں پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم تمام انسانوں کو، خالی اہل اسلام کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا تو سبھی کو باعزت بنا کر کیا ہے، اور سب کے لیے نعمتوں کے دہانے، دروازے، خزانے سب یکساں طور پر جاری اور ساری فرمائے ہیں۔ یہ انسان کی قیمت ہے۔ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا بیان کہ ہر انسان کو، انسانی مخلوق کو اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اب جس سے میں محبت کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ذرا سی بھی کنارہ کشی کرنے لگے یا اپنا چہرہ، اپنی توجہ تھوڑی سی بھی ہٹائے، اگر مجھ کو واقعتاً محبت ہے، واقعتاً محبت کے لفظ کی میں گستاخی نہ کر رہا ہوں، اور محبت کو محبت کے انداز میں سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، تو میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ صحابہ کرام کو حضور سے کیسی محبت تھی کہ حضور نے ان کی تربیت کے لیے چند دنوں کے اندر تھوڑی سی توجہ ہٹا لی تھی۔ ان کے لیے شاق گزر رہا تھا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ عجیب منظر ہے اس حدیث شریف میں کہ جب وہ قول باندھتے تھے نا تکبیر تحریمہ کہہ کر، تو آنکھوں کی کنکھیوں سے آقا کی نگاہوں کو تاڑتے تھے کہ آقا ہم کو نماز شروع کرنے کے بعد دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں۔ جب وہ آنکھوں کی کنکھیوں سے، جس کو اپنی گجراتی میں کہتے باڑی آنکھیں جو، تو جب آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھتے تھے اور آقا ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو ان کے دل کو اطمینان ہوتا تھا کہ یہ ناراضگی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، ورنہ دل میں تو ہمارے لیے محبت ہے۔ اللہ کو، اس کے رسول کو اتنی محبت ہے انسانوں کے ساتھ۔ اب یہ انسان ذرا سا آڑا ٹیڑھا ہوتا ہے یا تھوڑا غلط راستے پر چلا جاتا ہے تو خدا کا پیار جوش میں آتا ہے، اور پھر وہ اذا السماء انفطرت والی آیتوں کے اندر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیا اسلوب ہے، کیا پیار ہے ان آیتوں میں جو جھلک رہا ہے، اور گجراتی میں کہیں گے چھلک رہا ہے کہ انسان کیا بات ہے کہ تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں احساس جگانے کے لیے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہوتا ہے احسان جتلانا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اور سامنے والے کو سب کے بیچ میں بے عزت کرنے کے لیے۔ سمجھو اس بات کو، یہ بہت پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کسی کے اوپر اپنا احسان جتانا اس کو سب کے بیچ میں رسوا کرنے کے لیے،
કે રહેવા દેને, હવે તું કઠોરમાં રહેવા આવેલો, તારા પાસે હું હતું તે મને ખબર છે. یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اس سے سامنے والے آدمی کی حقارت ہوتی ہے اور اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. ہاں کسی کا احساس جگانے کے لیے اور اس کے مردہ ضمیر میں احسانات کا تذکرہ کر کے پانی ڈال کر اس کو زندہ کرنے کے لیے اگر کبھی تذکر بالاعلیٰ کیا جائے تو قرآنی علوم کی جو 5 قسمیں شاہ ولی اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان میں ایک التذکر باعلیٰ اللہ بھی ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو شمار کرواتے ہیں. وہ شمار کروانا احسان جتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کا احساس جگانے کے لیے ہے. تو یہاں بھی احساس جگایا کہ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. پھر وہ فی احسنی تقویم کی تفسیر آئی فی ای صورت ما شاء رکبک. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ادھر ادھر ہوا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان آیتوں میں جو خطاب کر رہے ہیں اس سے پہلے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت وغیرہ کی آیتیں لائے. آیتوں میں جوڑ یہ ہے کہ جس دن انسان راہ حق سے بھٹک جائے گا اس دن یہ نظام قائم ہوگا کہ اذا السماء انفطرت. سیدھی بات ہے. جس بیوی کو بڑی پیار اور محبت کے ساتھ اور اس کے سارے نخرے برداشت کر کے گھر میں لایا گیا ہو اور اس کے لیے گھر کو سجایا اور بنایا گیا ہو, وہی اگر بغاوت پر اتر آئے تو آدمی اپنے گھر کو آگ لگا دینے میں بھی ذرہ برابر آر محسوس نہیں کرتا کہ جس کے خاطر میں نے سب کچھ کیا ہے وہی جب بغاوت کر رہی ہے اور وہی میری نہیں ہو رہی ہے تو چولہے میں جائے اور اپنی ٹھوٹ گجراتی میں کہتے ہیں ڈالما لاکھاوے بدو گھر نے جے بھی ہوئی تے جنا لیدھے بدو کریلو تو تیج اپنی نہیں ملے. تو پھر یہ گھر وغیرہ یہ بنایا اور سنگارا ہوا سب کس کام کا؟ یہ فلسفہ ہے اس حدیث شریف کا جس میں فرمایا کہ جب تک روئے زمین پر ایک اللہ کہنے والا بھی موجود ہوگا تب تک میں نظام عالم کو چلاتا رہوں گا, لیکن جب وفادار ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر میں نظام عالم کو بساط عالم کو لپیٹ لوں گا اور اذا السماء انفطرت اذا الشمس کورت وغیرہ کا نظام قائم ہو جائے گا. یہ 10-12 منٹ کی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ خدائے پاک انسان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے نتیجے میں اس نے بھٹکی ہوئی, سسکتی ہوئی اور بلبلانے والی انسانیت کو برداشت نہیں فرمایا کہ یہ انسانیت میرے راستے سے بھٹک جائے. اور وہ میرا راستہ میرے لیے نہیں ہے, وہ میرا راستہ تمہارے سکون کے لیے ہے. تم میرے نظام کو اپناؤ گے, اگر اللہ فرماتے ہیں تم اگر میرے نظام کو اپناؤ گے, میری راہ پر چلو گے, میرے طریقوں کو اختیار کرو گے اور میری دی ہوئی زندگی کو ویلیویبل اور قیمتی زندگی سمجھو گے تو تمہاری زندگی جینے میں تم کو مزہ بھی آئے گا. ہمارے بہت سے نوجوان کیا آج کل تو 99% نوجوان یہ ڈرگس میں پڑ گئے ہیں. بڑے بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں. سوسائڈ کر رہے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, ڈپریشن کی دوائیں کھانی پڑ رہی ہیں. مانسک روگوں نے نشران ڈاکٹروں پاسے پہلے کوئی جواب پڑ تیار نہ ہتو તેના બદલે હવે સૌથી વધારે દર્દીઓ માનસિક રોગોના ડોક્ટરો પાસે મળે છે. وجہ کیا ہے؟ لوگ مانسک روگ میں مبتلا ہو گئے. کوئی اللہ جانے کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ اتنا تو آپ نے سنا ہے کہ بھئی سورت میں رات کو 3 بجے تک ڈرگس کی لے اور ویچ ہوتی ہے. یہ اپنے تبصرہ کرتے ہیں نا, لیکن یہ تبصرہ کرنے سے کام نہیں چلتا. یہاں بہت اچھے اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سامنے اور بڑا قیمتی مجمع ہے, فکر مند نوجوان ہے, فکر مند علماء ہیں. مسلمان قوم جو ہے نا وہ ذمہ دار بنا کر اس دنیا میں بھیجی گئی ہے, شکوہ کرنے والی قوم بنا کر نہیں بھیجی گئی. تو ہم بیٹھ کر جو یہ بولتے رہتے ہیں کہ આપણી કોમના આવડા ટેણિયા પણ રાત્રે 2-2 ને 3-3 વાગ્યા સુધી ડ્રગ્સની લેવેચ કરે છે, તો उसका रीज़न कभी तलाश किया? असल तो ये है
MD ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس میں اور GS میں جنرل سرجن یا جو جنرل فزیشین ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جنرل فزیشین کیا کرے گا؟ 2-4 پوڑی میں گولی رکھ کر روانہ کر دے گا. MD ڈاکٹر دوا کم دیتا ہے, سستی دیتا ہے, لیکن پہلے وہ اس کے ریزن پر جاتا ہے, اس لیے وہ چیک اپ کا خرچہ زیادہ کرواتا ہے. ہمارے استاذ تھے حضرت الاستاذ فقیہ النفس, جن کو میں کہا کرتا ہوں حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ سبق میں مثال دیا کرتے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, وہ دوائیں بہت دیتے ہیں, 10-12 ٹیبلٹ سے کم تو دیتے نہیں. کیوں کہ اس ٹیبلٹ سے کچھ نہیں ہوگا تو ادھر سے کچھ ہو جائے گا, ادھر سے کچھ ہوگا تو ادھر سے کچھ, ادھر سے کچھ نہیں تو ادھر. اور پھر حضرت اخیر میں فرماتے تھے کہ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 8-10 ٹیبلٹوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا تو ایک ٹیبلٹ سلانے کی دے دیتا ہے کہ کم از کم پیشنٹ رات کو یہ ٹیبلٹ کھا کر سو تو جائے. اب اطمینان سے سوئے گا تو صبح اٹھ کر کیا بولے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے دوا بہت بھارے ہوتی, دوا بھارے کئی نہیں ملے تنے ہوا ہی دی دو. ہاں, اس لیے ایسا لگا کہ دوا بہت بھارے ہوتی. اب مریض کیا سمجھتا ہے؟ بس 10 روپیہ میں تو میں نے پڑی کو دے دی, نے کام مارو چالی گیو. لیکن وہ بیماری اندر بڑھتی جاتی ہے, بیماری کا ازالہ نہیں ہوتا. بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں. ایک ہے معصیت کو ختم کرنا اور ایک ہے مادہ معصیت کو ختم کرنا. سمجھو اس کو, میں سمجھا رہا ہوں, بہت مشکل ٹیبلٹ کے نام نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گھبرا جائیں, میں ہلکا پھلکا بھی انشاءاللہ نیچے اتر کر سمجھا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے درد کو دبا دینا, یہ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے. درد کو دبا دینا یہ تو غلط ہے. جب سے یہ درد کو دبایا جا رہا ہے تب سے آپریشنوں کے دور زیادہ شروع ہو گئے ہیں, اس لیے کہ مریض کے درد کو دبا دیا جاتا ہے اور پھر سیزر کروایا جاتا ہے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ڈیلیوری والی لڑکی جو ہوتی تھی اس کے درد کو بڑھایا جاتا تھا. جتنا درد بڑھے گا اتنا بچہ آسانی سے اور نیچرلی طور پر پیدا ہوگا. لیکن درد ہو تو پہلے اس کے سبب پر غور کیا جاتا ہے کہ درد ہوتا کیوں ہے. وہ MD ڈاکٹر کرتا ہے, وہ سرجن کرتا ہے, چیک اپ میں وہ دھکے کھلاتا ہے. جب وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے تو پھر 100-200 روپے کی دوا لکھ کر دیتا ہے. اور MD ڈاکٹروں کی گولیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, اتنی چھوٹی چھوٹی, کبھی تو اس کو گولی کہا جائے یا نہ کہا جائے اس میں بھی شرم آتی ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ ایک نتیجے تک پہنچ گیا. ہمارے مذہب میں ہمارے آقا نے ہم لوگوں کو, وڈیلوں کو, تربیت کرنے والوں کو, ماں باپ کو, سماج کے ذمہ داروں کو یہ بتایا ہے کہ جب سماج میں کوئی بیماری پھیلنے لگے تو اس کے اسباب پر غور کرو کہ یہ کیوں پھیل رہی ہے. سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کی قیمت کھو دی ہے کہ میں کتنی قیمتی مخلوق ہوں, میرا ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے, اور میرے بدن میں جتنے آرگانز, جتنے اعضاء اور جتنے پارٹس پیدا کیے گئے ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں. میں اپنے ہاتھ کے ذریعے کتنے کام کر سکتا ہوں, میں اپنے دماغ کے ذریعے کتنے کام کر سکتا ہوں. اور بہت اچھی حدیث شریف یاد آئی, ایمان والوں کو تو اپنے دماغ کی قیمت اتنی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اتنی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی, کہ مومن کی فراست اور اس کا وزڈم, اس کی سمجھ, اس کی دانشمندی اور اس کا غور و فکر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں سے ایک ایک ویو جو نکلتی ہے, ہاں, ایک ایک چیز جو اس کی نگاہ سے نکلتی ہے اس میں نور خداوندی شامل ہوتا ہے. اور جب اس کی نگاہ میں نور خداوندی شامل ہوتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں تو کیسا نور خداوندی ہوگا. اور کچھ محدثین نے وہاں فَإِنَّهُ يَنظُرُ میں نظر کا ترجمہ نظر بعین القلب بھی کیا ہے, اس لیے کہ دیکھنے کی 2 قسمیں ہیں. ہمارے یہاں مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے طحاوی شریف کے نام سے,
آخری سال میں، اس میں ایک چیپٹر آتا ہے نظر تحاوی. تو وہاں نظر کا معنی وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے دیکھا جائے، یعنی تحاوی نے، امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کیسی کیسی لاجک، کیسی منطق، کیسی فلسفی اور کمپیریٹیو اسٹڈی، تقابلی مطالعہ دونوں طرف کا کر کے، غور و خوض کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا. اس کمپیریٹیو اسٹڈی کو اور اس تقابلی مطالعے کو اور اس غور و خوض کو نظر کا نام دیا. اس لیے بعض محدثین کا ترجمہ مجھ کو بہت پسند آیا کہ فراست کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، فراست کا تعلق دماغ سے ہے، لہذا یہ قرینہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ میں نظر کا ترجمہ آنکھ والا نہیں ہوگا، بلکہ نظر کا ترجمہ سوچنے والا ہوگا، غور و فکر کا ترجمہ ہوگا. تو اب مطلب نکلے گا مومن کا غور و فکر یہ نارملی نہیں ہوتا ہے. مومن کا غور و فکر یہ دانشمندانہ، عاقلانہ، والہانہ، عاشقانہ، مدبرانہ اور مفکرانہ ہوتا ہے. اب آپ بولو گے آپ مول صاحب اب تو ہوں بولتا چھے، تو سمجھا رہا ہوں. ایک بادشاہ نے اگر کچھ لوگوں کو اپنے محل میں دعوت دی ہو کھانا کھانے کے لیے، تو جانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو محل میں جا کر بولتے ہیں کیا بادشاہ نے یہاں یہ ہیرے سجے ہوئے ہیں، یہاں کیسی دیوار بنائی ہے، کتنا بھاری یہاں پر تو یہ گھڑی لگی ہوئی ہے، اور کیسے کیسے سب جواہرات ہیں. اب اس میں سے بادشاہ سلامت کی نظر، ذرا ہمارے یہاں مہاراشٹر میں لکھا ہوا رہتا ہے نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، تو ذرا بادشاہ سلامت کی نظر ہٹے اور خدا کرے کہ کیمرے کے مین سوئچ تک نظر اپنی چلی جائے اور اس کو اپن آف کر کے کچھ چرا لیں. کچھ لوگ تو چوری کرنے ہی جاتے سارقانہ اور غاصبانہ نظروں کے ساتھ. لیکن جو بادشاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے محل کی مصنوعات کو دیکھ کر بادشاہ کے خود کے ذوق اور بادشاہ کی عظمت اور بادشاہ کی عقیدت تک پہنچتے ہیں کہ یار کہنا پڑے بادشاہ کا ذوق کتنا اعلیٰ ہے، ایک ایک چیز کیسی فٹ کی ہوئی ہے. عربی کا شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ مومن ہر چیز کے اندر غور و فکر کرتا ہے. میرے اللہ نے کڈنی کتنی زبردست فٹ کی ہے، قلب، اور کیا بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ کڈنی دو رکھی ہے، پھیپھڑے بھی دو رکھے ہیں، آنکھیں اور کان بھی، لیکن دل ایک رکھا ہے، اس لیے کہ دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور بادشاہ ایک ہونا چاہیے، ورنہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا والا معاملہ ہو جائے گا. قلب بادشاہ ہے، ہاں قلب کو راج کرنا ہے، اور راجہ ایک سے زیادہ ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور ایک سے زیادہ اگر راجہ ہونے کا دعویٰ کرے تو بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. میرا اشارہ خدا کرے کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ کچھ لوگ اگر راجہ ہونے کا ایک سے زیادہ دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو بھی معاملہ بٹ جاتا ہے، تتر بتر ہو جاتا ہے، اور کوئی تیسرا ہی آدمی اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. یہ ہوتا ہے، لہذا راجہ تو ایک ہی ہونا چاہیے. تو دل میں قلب بھی ایک ہی ہے. عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اصل میں آج کی بیٹھک میں سمجھانا ہے اپنے آپ کو نارمل مخلوق مت سمجھو. ہم بہت قیمتی لوگ ہیں، واللہ العظیم ہم بہت قیمتی لوگ ہیں. میں کیا قسم کھاؤں، میرے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ ہم بہت قیمتی لوگ ہیں. اب ہماری زندگی کو، ہمارے لمحات کو، ہمارے شب و روز کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے تقاضوں کو ہم 2-4 روپے کے پیچھے، ہم 5-25 روپے کے پیچھے، ہم 50-100 روپے کی شراب کے پیچھے، ہم تھوڑے سے انجوائے کرنے کے پیچھے برباد کریں گے؟ نہیں. یاد رکھو یہ ہماری اور آپ کی زندگی یہ ہمارے باپ کی دی ہوئی زندگی نہیں ہے. اب ذرا سا میں تلخ لہجہ اختیار کر رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا بدن، یہ میرے اور آپ کے تقاضے، یہ ہمارے باپ کے اور ہمارے خاندان سے وراثت میں ملے ہوئے نہیں ہیں. گھر تو وراثت میں مل سکتا ہے لیکن جسم وراثت میں نہیں ملتا ہے. قرآن کریم نے خود کہا ہے، قرآن نے ایک جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا
وہاں یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بنو، تو کیا کسی کو ماں کی وراثت نہیں ملتی؟ جواب دو نا. ارے بھائی اتنا تو بولو، ماں کی وراثت ملتی ہے کہ نہیں اولاد کو؟ ملتی ہے نا. نانی اماں کی وراثت اماں لینے گئی تھی کہ نہیں؟ ہاں. اور دادی اماں کی وراثت پھوپھیاں ابا کے پاس لینے آتی ہے کہ نہیں؟ ضرور. تو پھر اس آیت کا کیا ترجمہ کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بنو؟ مفسرین نے لکھا ہے عورتوں کی ذات کے وارث نہیں بن سکتے، عورتوں کے مال کے وارث بن سکتے ہو. اس سے ایک مزاج اسلام کا نکل رہا ہے کہ مال تو وراثت میں چل سکتا ہے، ذات وراثت میں نہیں چل سکتی. کیوں؟ ذات پر حقیقی قبضہ بھی اللہ کا اور مجازی قبضہ بھی اللہ کا. ذات جو ہے انسان کی جسم، اس پر کوئی کسی کی ملکیت نہیں چلتی. جب یہ ذات کے اوپر رسی کھینچنے کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہاتھ رکھ کر کہہ دیتے ہیں آئی ایم ویری ویری سوری. ایک لمحہ بھی کوئی بڑھا سکتا ہے زندگی کا؟ ہاں. ایک ناخن بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے، ایک بال بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے. قرآن شریف نے یہی تو کہا ضعف الطالب والمطلوب. اور کیوں ضعف الطالب والمطلوب؟ آگے بتلایا نا ما قدر اللہ حق قدرہ. یہ ہے ریزن. میں کب سے وہی تو چلا رہا ہوں کہ ریزن تلاش کرو کہ کیوں ہو رہا ہے شراب کا بڑھنا، جوئے کا بڑھنا اور لاٹری کا بڑھنا، انسانوں کا بالکل اپنی زندگی سے مایوس ہو جانا. مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان کو اپنے پاس موجود نعمت کی معرفت نہیں ہوتی. اور معرفت پہلی سیڑھی ہے عقیدت اور محبت کی. میرے جیب میں 2000 روپے کی نوٹ ہے لیکن مجھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 2000 روپے کتنے قیمتی ہیں، تو میں تو وہ 2000 روپے کو آگ میں بھی جلا دوں گا. سردیوں میں اگر بہت سردی لگے گی تو میرے جیب میں اگر 2000 کی 25 نوٹیں ہوں، سنبھل کر رہنا. ہاں 2023 آنے جا رہا ہے لہذا 2000 کی نوٹ کے بارے میں بھی محتاط رہنا. تو 2000 کی 25 نوٹیں میرے جیب میں ہیں، سردی خوب لگ رہی ہے اور مجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ نوٹ کیا ہے اور اس کی ثمنیت کیا ہے، اس کا ویلیو کیا ہے. اب مجھے سردی لگی تو میں تو ساری نوٹوں کو آگ لگا کے اس کے اوپر دھونی دینے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. یہ ہمارا آج کل ہماری زندگی کے ساتھ کا کھیل ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی قیمت کو نہیں سمجھا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں ایک ایک پل کا جواب دینا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی دی ہوئی امانت ہے. اور امانت کے باب میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل تک پہنچاؤ. لہذا میرے بہت پیارے بھائیوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک جذبہ اور اپنی من کی چاہتیں خدا کی چاہتوں کے مطابق استعمال کرنی پڑے گی. اور یہ مت سمجھو کہ ہمارا مذہب ہمیں انجوائے کرنے سے روکتا ہے. نہیں نہیں نہیں، کون کہتا ہے؟ آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو انجوائے کرنے کے مواقع نہیں ملتے. یا تو وہ خشک قسم کا صوفی بن جاتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا تو اس کے پاس اسباب حیات نہیں ہوتے، وہ ہاتھ پیر نہیں مارتا اور بالکل مرجھایا ہوا بیٹھا رہتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجوائے کیا بھی، کروایا بھی. ابھی پرسوں ترسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کل میں نے دور حدیث شریف کے طلباء سے بھی ترکیسر میں کہا کہ لوگ کتنا قیمتی کام کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے 12 سے 15 صفحات میں ایک ٹاپک لکھا، ایک آرٹیکل لکھا جس میں صرف یہ لکھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے تھے، کبھی کبھی دل لگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہنسنا بھی حضور کا ہوتا تھا. عید کے دن حضور دوسری قوموں کے کھیل پر پابندی بھی نہیں لگاتے تھے، ان کو کھیلنے دیتے تھے اور ان کو انجوائے کرنے دیتے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی مزاح فرماتے تھے. اسلام یہ انسان کی زندگی کو ہنستے کھیلتے گزارنے کی تعلیم، اجازت اور تلقین دیتا ہے. انسان کی زندگی کو روکھی سوکھی گزارنے کی تعلیم اسلام کے یہاں نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی چونکہ اس کی خود کی نہیں ہے،
ہاں انسان کی زندگی اس کی خود کی نہیں ہے، اس کا بدن خود اس کا نہیں ہے، لہذا وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنی پڑے گی۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمہ جہتی رہبری فرمائی ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے رہبری نہ فرمائی ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اورلی یا پریکٹیکلی کر کے ہمارے لیے گائیڈ لائن مقرر نہ کی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کی قدر کرو۔ اور قرآن شریف میں آیا نا کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو یہاں تک ہمیں لے آیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت پر نہ آتے اگر اللہ ہدایت پر نہ لاتا۔ پتہ چلا ہدایت یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہدایت یہ اللہ کی جاگیر ہے۔ اس نے سبب کے درجے میں علماء کو، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کو، خانقاہی بزرگوں کو اس سلسلے میں متعین فرمایا، لیکن باغڈور اس کے پاس ہے۔ اس لیے بہت سے اہل قلب لکھتے ہیں، اہل بصیرت لکھتے ہیں کہ ہدایت پہلے اللہ سے مانگو، اللہ کسی کو ذریعہ بنا کر پھر ہدایت پر لے آئے گا۔ اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کا مطالبہ اللہ سے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اتھل پاتھل، اچھل کود، نشیب و فراز، یہ تو زندگی ہے، اور اس کو قرآن شریف نے چوتھے پارے کے غزوہ احد کے سیاق و سباق میں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بالکل کرنٹ ٹاپک پر بہترین انداز میں سمجھا تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمان زبردست کھلی ہوئی فتح کے ساتھ اپنے آپ کو ہمکنار کر پائے تھے، جس فتح کو یوم الفرقان فرمایا گیا، یوم التقى الجمعان فرمایا گیا، اور جس کو کیا زبردست انداز میں ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت ساری حکمتوں اور رازہائے سربستہ اور بہت سے بھید کی بنیاد پر شکست کا بظاہر ہی صحیح سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کی بہت سی حکمتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک حکمت ارشاد فرمائی کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اس کا ترجمہ بہت اچھا یہ ہوگا سمجھانے کے لیے کہ یہ تو رفتار زمانہ ہے، ہم لوگوں کے درمیان اس کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ نداولوہا کا ترجمہ آگے پیچھے، سمجھانے کے لیے ترجمہ ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو اسی لیے عربی زبان میں بہت اچھی بات آپ لوگوں کی برکت سے یاد آئی، عربی زبان میں حکومت کو دولتن کہتے ہیں، دولت الکویت بولتے ہیں، دولت امارات، دولت قطر، دولت الامارات العربیہ ایسا بولتے ہیں۔ وہاں عربی زبان کے ماہرین نے لکھا ہے کہ حکومت کو دولتن بولتے اس لیے ہے کہ دول اس کا معنی آج وہاں ہے تو کل وہاں ہے تو پرسوں وہاں ہے تو پرسوں وہاں ہے، اس لیے اس کو دولتن بولا جاتا ہے۔ وہ نداولها بین الناس، وہ بھی دول سے ہی نکلا ہے۔ تو حکومت، اور اپنے یہاں گجراتی اردو میں دولت مال کو بولتے ہیں، اس لیے کہ اس کا حال بھی یہی ہے کہ کل کا روڑ پتی آج کا کروڑ پتی ہے، اور آج کا کروڑ پتی کل کا روڑ پتی ہے۔ کل جس کو ملنے کے لیے بھی لوگ تڑپتے تھے، اشارے سمجھتے رہنا، کل کسی کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ تڑپتے تھے، اور اس کی ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ ملنے کی تو دور دور تک امید نہیں تھی۔ اب جناب خود ہی راستوں پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس کو ملنا ہو میں ملنے کے لیے تیار ہوں، تم کیا مجھ سے ملو گے۔ یہ انجام ہوتا ہے جب کوئی خدا فراموشی کرتا ہے۔ ہاں، جب کوئی خدا فراموشی کرتا ہے تو خود فراموشی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے الفاظ یاد آ گئے، اور اس کے لیے قرآن شریف کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ورنہ کیا مار پڑے گی، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
کہ جب انسانیت اللہ کو بھلا دیتی ہے تو اللہ پاک ان کی حیثیت کو بھی بھلا دیتا ہے کہ تم کون ہو. وہ زیرو زیرو ہو جاتا ہے. کیسے کیسے ہیرو زیرو بن گئے اور کیسے کیسے زیرو ہیرو بن گئے. یہ خدا کا نظام ہے. لہذا کسی کو اپنی جوانی پر بھی نہیں اترانا چاہیے, کسی کو اپنی خوبصورتی پر نہیں, کسی کو اپنے مال پر نہیں. بس آخری ایک بات کہہ کر ختم کروں. ایک عربی کے شاعر نے انسان کی زندگی کو چاند کے ذریعے سمجھایا ہے, چاند کے ذریعے, کہ اگر اپنی زندگی سمجھنا چاہتے ہو تو چاند ہی کے آگے پیچھے ہونے کو دیکھ لو. کہ جب چاند پہلے دن نکلتا ہے بہت پتلا باریک سا چھوٹا سا ہوتا ہے, تھوڑے لمحات کے لیے آسمان پر رہتا ہے, پھر دوسرے دن تھوڑا بڑھتا ہے, پھر تیسرے دن بڑھتا ہے, 14ویں رات تک بدر کامل بن جاتا ہے. لیکن 14ویں رات میں بدر کامل بننے کا پھر یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے 24ویں 25ویں رات کو, پھر غائب ہو جاتا ہے, دکھتا ہی نہیں ہے. یہی انسان کی زندگی ہے کہ وہ اگتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے. اپنی زندگی کی قدر کر لو, اپنے اللہ کا احسان مانو, اپنے بدن کو, اپنے اوقات کو, اپنے مال کو, اپنے جذبات کو, اپنی راتوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ. خدا راضی ہوگا تو انشاءاللہ نظام عالم کو بھی وہ بدلے گا. ہمیں کسی کو راضی کرنے کی, کسی کے آگے پیچھے ہونے کی, ٹھیک ہے سیاسی درجے میں, انتظامی درجے میں, مصلحتی درجے میں کچھ تگ و دو کی جائے, لیکن حقیقی سبب کو فراموش کر کے جو لوگ مجازی اسباب کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر ان کے مقدر میں زیرو کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. اس لیے راتوں کو ادھر ادھر جاگنے کے بجائے وقت پر سو جائیے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ سردی کی راتیں یہ تو مومنوں کے لیے فصل اگانے کی راتیں ہیں, فصل اگانے کی راتیں ہیں, لمبی لمبی راتیں ہیں. 7:45 بجے تو عشاء ختم ہو جاتی ہے, کام کاج 9 بجے 10 بجے تو ختم ہو جاتا ہے. عشاء کے بعد ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا گپ شپ لگانا اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے. حضرت عمر جن کی نگاہ میں پوری دنیا کو فتح کرنا تھا اور الحمدللہ انہوں نے اچھا خاصا عالم فتح کر لیا تھا, لیکن پھر بھی وہ رات میں کوڑا لے کر نکلتے تھے اور کوئی بیٹھتی ہوئی پارٹی نظر آتی تھی تو اس کو کوڑا وینجتے تھے, مارتے تھے کہ سوتے ہو کہ نہیں, ہاں صبح جلدی اٹھا کرو. ہم نے اپنی سسٹم بدل دی ہے. میرے بھائیوں قدر کر لو. اگر ہم قدر کریں گے تو خدا کا وعدہ کیا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. ولئن کفرتم, اور ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بھی بڑی خطرناک ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, ہمیں پانی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے کو نہ بولا ہے, آگ کے سامنے بھی نہیں, سورج کے سامنے بھی نہیں, کسی بھی مظہر قدرت کے سامنے نہیں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں. ہماری پیشانی کو اتنا قیمتی بنایا ہے, کیوں ہماری زندگی کو ہم ویڑھیں گے, اپنے مال کو کیوں برباد کریں گے اور اپنے جذبات کو کیوں برباد کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے کاروبار میں, کام کاج میں, ملازمتوں میں, تجارتوں میں اور زراعت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نظام کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے منتخب فرمائے اور ان صلاحیتوں سے نوازے. اور حق تعالیٰ شانہ ہمارے ملک کی, ہماری ملت کی, سب کی بھرپور حفاظت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.